إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تعسر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور صدق الله العظيم वसदक रसूलुहुन नबीशिल करीम। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह वहदहु ला शरीक की ज़ात बबरकत के लिए ख़ास अनगिन लतादाद बेशुमार दरूद व सलाम हों आक़ाए कायनात सरवर कायनात इमाम कायनात इमामुना फ़िद दुनिया व इमामुना फ़िल आखिरा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पे अल्लाह जल्ल जलालहू की लाखों नहीं करोड़ों नहीं बल्कि बेशुमार लातादाद और बेहद हिसाब रहमत नाजिल हों उन पाक बास नफूस कुदसिया पे कि जिनकी शब व रोज़ की मेहनत की बदौलत आज तकरीबन 1500 साल का तवील तरीन अरसा गुज़रने के बावजूद भी अल्लाह का दीन हमारे दरमियान बिल्कुल सही व सालिम और बेऐब मौजूद है। व पाक बास नफूस कुदसिया ख़ास साहिब शरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शागिर्द हज़रात सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की पाक पाकीज़ा और अथर जमात हो या उनके शागिर्द ताबईन इज़ाम हो तबा ताबईन हो मुहद्दिसीन इज़ाम हो आइम्मा किराम हो फ़ुक़हाए इज़ाम हो मुज्तहिदीन इस्लाम हो मुहक्किकीन इस्लाम हो मुनसिरीन इस्लाम हो मुजाहिदीन इस्लाम हो शुहदाए इस्लाम हो
بزرگان دین ہوں، صوفیاء اعظام ہوں یا محققین اسلام، اے مولا کریم، اے مقلب القلوب، اے دلوں کے بھید کو جاننے والے، جس نے بھی تیرے دین حنیف کی خاطر خلوص سے نیت سے جو بھی محنت کی ہو، اس کی اس محنت و کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرماتے ہوئے ان کے لیے توشہ آخرت بنانے کے ساتھ ساتھ، ان کے لیے ذریعہ نجات بنانے کے ساتھ ساتھ، ہم خاکساروں کو، ہم گناہ گاروں کو، ہم سیاہ کاروں کو ان کے نقشہ قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ حمد و ثنا کے بعد حضرات، ہماری گفتگو چل رہی تھی حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں ہیں ان کے متعلق، جو ان کے لیے بھی اور بالخصوص ہمارے لیے بھی اہم ہیں۔ ان نصیحتوں کے مطابق اگر ہم چلتے رہے تو بلا شبہ ہم بھی کامیاب ہو سکیں گے، ہم بھی کامران ہو سکیں گے، ہم بھی سکون اور اطمینان کا سانس لے سکیں گے۔ حضرات، جیسا کہ عرض کیا تھا کہ حضرت لقمان اللہ کے پیغمبر اور رسول نہیں تھے، بلکہ ایک عام انسان تھے، لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کو حکمت و دانائی کی نعمت سے مالا مال فرمایا۔ وہ اپنی زندگی بسر کرتے رہے اللہ کے احکامات کے مطابق، اور انبیاء علیہم السلام کا فریضہ دعوت و تبلیغ وہ بھی ادا کرتے رہے، خود بھی بہترین زندگی بسر کی، اور جاتے جاتے اپنے وقت لگتے جگر کو بھی چند نصیحتیں ایسی کر گئے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کی ان نصیحتوں کو محفوظ فرما کے قرآن مجید فرقان حمید کا حصہ بناتے ہوئے رہتی دنیا تک کے لیے محفوظ فرما دیا، اور آنے والی انسانیت کے لیے ایک رہنما اصول کے طور پہ، ایک آئیڈیل کے طور پہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان نصیحتوں کو انسانیت کے سامنے رکھ دیا۔ پہلی نصیحت کہ لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے عظیم ترین جرم ہے، شرک ہی سب سے بڑا جرم ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام انسان کے تمام گناہ معاف فرما سکتے ہیں، کتنے ہی بڑے سے بڑے گناہ کیوں نہ ہو، کتنے ہی کثرت سے انسان کے نامہ اعمال میں گناہ کیوں نہ ہو، اللہ ذوالجلال والاکرام ان کو معاف فرمانے پہ قادر ہے۔ اللہ کی رحمت اس کے غضب پہ حاوی ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام انسان کے گناہوں کو نہ صرف معاف فرما سکتے ہیں، بلکہ انسان کے گناہوں کو انسان کی نیکیوں میں بدلنے پہ بھی اللہ ذوالجلال والاکرام قادر ہے۔ لیکن اللہ کا یہ وعدہ ہے، اللہ کی یہ سنت ہے، اللہ کا یہ اصول ہے، اللہ کا یہ قانون ہے، یا اللہ کا یہ فیصلہ ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام شرک کو ہرگز معاف نہیں فرمانے والے، شرک کو کبھی بھی اللہ ذوالجلال والاکرام معاف نہیں فرمانے والے۔ اسی لیے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو سب سے پہلی نصیحت اور وصیت یہی کی تھی، لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ بیٹا جو بھی ہو جائے، جیسے ہی حالات کیوں نہ بن جائے، زندگی نشیب و فراز سے ہی عبارت ہے، زندگی میں اتار چڑھاؤ آتا ہی رہتا ہے، لیکن یاد رکھنا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اپنے اللہ کے ساتھ، اپنے خالق کے ساتھ، اپنے مالک کے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ کسی کو اس کی ربوبیت میں شریک نہ سمجھنا، کسی کو اس کی حاکمیت میں شریک نہ کرنا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام یہ جرم تمہارا کبھی معاف نہیں فرمانے والے۔ پھر انہوں نے نصیحت کی، والدین کی خدمت کی، پھر انہوں نے نصیحت کی، نماز کی ادائیگی کی۔ اقم الصلاۃ، بیٹا نماز کی حفاظت کرنا، نماز قائم کرنا، نماز ادا کرنا، تمہاری زندگی کا مقصد اللہ کی بندگی ہے، تمہاری زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہے،
اور اللہ کی بندگی عبادت کا سب سے بہترین مظہر اگر ہے تو وہ نماز ہے۔ اس لیے نماز کی حفاظت کرنا، نماز کو باقاعدگی کے ساتھ ادا کرتے رہنا، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ اور نیکی کا حکم کرتے رہنا، اچھائی کا حکم کرتے رہنا، نیکی کا حکم کرتے رہنا، وَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ اور برائی سے، انسان برائی سے خود بھی بچنا، لوگوں کو بھی برائیوں سے روکتے رہنا، وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ اور جو بھی تمہیں تکلیف پہنچے، جو بھی تمہیں مشقت پہنچے، جو بھی تمہیں درد اور غم پہنچے، اس پہ صبر کا اظہار کرنا ہے، صبر کا مظاہرہ کرنا ہے کہ زندگی نشیب و فراز سے ہی عبارت ہے، زندگی اتار اور چڑھاؤ سے ہی عبارت ہے، زندگی میں ایک جیسے حالات نہیں رہتے، حالات بدلتے ہی رہتے ہیں، اور یہی زندگی کا حسن ہے، اسی سے زندگی عبارت ہے۔ لیکن یاد رکھنا، کتنے ہی کٹھن حالات کیوں نہ ہو جائیں، کتنے ہی مشکل حالات کیوں نہ ہو جائے، کتنی ہی تم مشکلات میں کیوں نہ مبتلا ہو جاؤ، کتنی ہی تکالیف میں تم مبتلا کیوں نہ ہو جاؤ، وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ جو بھی مصیبت تمہیں پہنچے، جو بھی تکلیف اور غم تمہیں پہنچے، اس پہ ثابت قدم رہنا، اس پہ صبر کا اظہار فرمانا، اس پہ صبر کا اظہار کرنا، إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ یاد رکھنا، یہ بہت ہمت والے لوگوں کے کام ہے، یہ بہت ہی عالی ہمت والے کام ہے۔ اور ساتھ ہی حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو وصیت و نصیحت کی ہے، وَلَا تُعَسِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تُعَسِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ لوگوں کے سامنے اپنے رخسار کو نہ پھیلاتے پھرنا، استکبار میں مبتلا نہ ہونا، بڑائی میں مبتلا نہ ہونا، تکبر کے گھمنڈ میں مبتلا نہ ہونا، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا اور کائنات میں زمین پہ اکڑ کے نہ چلنا، بلکہ عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ رہتے ہوئے زندگی بسر کرنا۔ کائنات میں رہو، بازار میں چلو، گھر میں رہو، کاروبار میں ہو، جہاں بھی ہو، عاجزی اور انکساری کا اظہار کرنا ہے۔ وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا اور زمین پہ اکڑ کے نہیں چلنا۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ یاد رکھنا، اللہ ذوالجلال والاکرام تکبر کرنے والے کو، اللہ ذوالجلال والاکرام استکبار کرنے والے کو پسند نہیں فرماتے۔ حضرات، یہ حضرت لقمان کی نصیحتیں اپنے بیٹے کو کر رہے، یہ اس کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی یہ باعث ہدایت ہے۔ ہمارا کام بھی اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہی لگایا ہے کہ انبیاء کی وراثت کو سنبھالنا ہے، اللہ کے مشن کو پھیلانا ہے، انبیاء کے مشن کو آگے بڑھانا ہے، کیونکہ اب اللہ ذوالجلال والاکرام نے انبیاء کا سلسلہ ختم کر دیا ہے، انبیاء کا سلسلہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اختتام پذیر کر دیا ہے۔ اللہ کی دعوت، اللہ کا پیغام آسمان سے آنا بند ہو چکا ہے۔ اب یہ ذمہ داری آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، آقا کائنات علیہ السلام پہ ایمان لانے والے، آپ علیہ السلام کے ساروں کی ذمہ داری ہے کہ آپ علیہ السلام کے مشن پہ کاربند رہے، آپ علیہ السلام کے مشن کے مطابق خود بھی زندگی بسر کرے اور لوگوں کو بھی اسی مشن کی طرف دعوت دیتے رہے، اسی تبلیغ کرتے رہے، آقا کائنات علیہ السلام کے مشن کو بڑھاتے رہے۔ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ نیکی کا حکم دینا ہے، بھلائی کا حکم دینا ہے، اچھائی کا حکم دینا ہے، وَانْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ اور منکرات سے، برائیوں سے، خبائث سے لوگوں کو بچانا ہے، خود بھی بچنا ہے، لوگوں کو بھی اس سے منع کرنا ہے۔ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ اور جو بھی مصیبت انسان کو پہنچے اس پہ ثابت قدم رہنا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام انسان کو تسلی دیتے ہوئے فرماتے ہیں، إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ یاد رکھنا، یہی کام ہمت والے ہیں، ہمت والے لوگ ہی یہ ایسے کام سر انجام دے سکتے ہیں۔ یا بنی اقم الصلاۃ نماز قائم کرنا، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ نیکی کا حکم دینا، وَانْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ منکرات سے روکنا، وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ اور جو بھی تکلیف پہنچے اس پہ صبر کا اظہار کرنا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں یہ صفات ان کی ہیں، یہ صفات ان کی ہے، من عزم الامور جو ہمت والے ہوتے ہیں، جو جرت اور طاقت والے ہوتے ہیں، جو استقلال والے ہوتے ہیں،
یہ کام یہ امور وہی سر انجام دے سکتے ہیں۔ وَلَا تُعَسِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اور استکبار میں آ کے، تکبر میں آ کے لوگوں کے سامنے اپنے رخساروں کو پھیلاتے نہ پھرنا، بلکہ عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ ان سے ہم کلام رہنا، ان سے ہم کلام ہونا، ان سے ملنا ملانا۔ وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین پہ اکڑ کے نہیں چلنا، بلکہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ کی اس کائنات کو، اللہ کی اس کائنات کا مالک اللہ کو تسلیم کرتے ہوئے، خود کو اللہ کا بندہ تسلیم کرتے ہوئے، خود کو اللہ کا مطیع اور تابع فرما بندہ، اللہ کا مطیع اور تابع فرما بندہ ثابت کرتے ہوئے، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ انسان کو یہاں پہ رہنا چاہیے۔ یہی انسان کی زندگی کا مقصد ہے، اور یہی امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کی یہی ذمہ داری ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے جانثاروں کی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت اور عقیدت رکھنے والوں کی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام پہ ایمان لانے والوں کی یہی ذمہ داری ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اور تم میں سے کوئی ایک امت ایسی بھی ہونی چاہیے جو نیکی کا حکم دے، جو نیکی کا حکم دے، جو بھلائی سے روک کر کے رکھے، جو نیکی کا حکم دے، جو بھلائی سے روک کے رکھے۔ حضرات، یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، نہی عن المنکر کے متعلق کہ آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من رعا منکم منکرا فلیتغیر بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذالک اضعف الایمان۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کی ذمہ داری یہ ہے، میری امت کے فرائض یہ ہے، میری امت کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے۔ اور آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی بھی شخص اگر برائی کو دیکھتا ہے، تم میں سے کوئی بھی شخص اگر برائی کو دیکھے، اسے چاہیے کہ وہ اپنی قوت کے ساتھ، پوری قوت اور پوری طاقت کے ساتھ، جذبہ ایمانی کے ساتھ، غیرت ایمانی کے ساتھ اور پورے زور کے ساتھ اسے روکے، اس کے رستے میں رکاوٹ کھڑی کرے، اس کا رستہ روکے، چاہے کس قسم کی بھی برائی کیوں نہ ہو۔ آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میری امت، میرے امتیوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس سے روکے۔ اگر وہ روک نہیں سکتا، اس میں اتنی جرأت و طاقت نہیں ہے، وہ مصلحت کا شکار ہے، وہ مجبور ہے، وہ ہاتھ سے اپنی اس برائی کو نہیں روک سکتا، پھر آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا فبلسانہ، اسے پھر اپنی زبان کے ذریعے، اپنے کلمات کے ذریعے اسے روکے اور نیکی کا حکم کرے، بھلائی کی تلقین کرے، بھلائی کی تلقین کرتے ہوئے، نیکی کی تلقین کرتے ہوئے برائی سے روکتا رہے۔ آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں، اگر اس کی بھی انسان میں ہمت نہیں ہے، اگر یہ کام بھی انسان نہیں کر سکتا، پھر یاد رکھے فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، پھر وہ کم از کم اس برائی کو اپنے دل میں تو برا کرتانے، اپنے دل میں تو برا سمجھے۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے، سب سے کمزور درجہ یہی ہے کہ انسان کے سامنے برائی ہو رہی ہو، انسان کے سامنے بے حیائی پھیل رہی ہو، انسان کے سامنے اللہ کی حدود کو پامال کیا جا رہا ہو، انسان کے سامنے اللہ کے قوانین کو توڑا جا رہا ہو، انسان ان کے سامنے مزاحمت نہ کر سکے، اپنی طاقت کے ساتھ، اپنی قوت کے ساتھ، اپنے قوت بازو سے اسے روک نہ سکے، اپنی زبان سے کے ذریعے بھی اسے روک نہ سکے، پھر انسان کم از کم اسے
اپنے دل میں تو برا سمجھے۔ آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا برائی کو اپنے دل میں برا سمجھنا یہ ایمان کی لازمی شرط ہے، اور یاد رکھنا یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے، یہ کمزور ترین مقام ہے۔ جہاں تک ہو سکے ہمیں نیکی کا حکم دینا چاہیے، برائی سے روکنا چاہیے، خود بھی نیکی پہ کاربند رہنا چاہیے، لوگوں کو بھی بالخصوص اپنے بچوں کو بھی نیکی کا حکم دیتے ہوئے برائی سے دور رکھنا چاہیے۔ اسی میں خیر و برکت ہے۔ جہاں تک ہو سکے، جہاں تک ممکن ہو سکے، جہاں تک ممکن ہو سکے نیکی کا حکم دیتے رہنا چاہیے، اور اس کا آغاز انسان کو اپنے گھر سے کرنا چاہیے، اپنے گھر کے ماحول سے کرنا چاہیے۔ اپنے گھر کے ماحول سے کرتے ہوئے اس کا جائزہ لینا چاہیے کہ میرے گھر کا ماحول کیسا ہے، اسلامی ماحول ہے یا نہیں، اسلامی تہذیب اس میں ہے یا نہیں، اسلامی رہن سہن اس میں ہے یا نہیں، اسلامی انداز تکلم اس میں ہے یا نہیں، اسلامی لباس ہے یا نہیں، اسلامی حدود و قیود کا لحاظ ہے یا نہیں۔ حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، تین لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے، تین قسم کے لوگ جنت میں ہرگز ہرگز داخل نہیں ہو سکیں گے۔ العاق لوالدیہ، والدین کا نافرمان، والدیوث، دیوث، والرجل، اور رجل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ تین قسم کے لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکیں۔ العاق لوالدیہ، والدین کا نافرمان، والدیوث، دیوث کہتے ہیں کہ جس کے گھر میں، جس کی چار دیواری میں، جس کا وہ نگران اور ذمہ دار ہے، وہاں پہ اس کے گھر میں بے حیائی ہو رہی ہو، اس کے گھر میں اللہ کی حدود کو توڑا جا رہا ہو، اس کے گھر میں اللہ کے قوانین کو توڑا جا رہا ہو، جہاں پہ بے حیائی ہو رہی ہو، بدکاری ہو رہی ہو، انسان اسے دیکھتا بھی ہو، جانتا بھی ہو، جاننے کے باوجود بھی وہاں پہ خاموش رہے، اسے دیوث کہتے ہیں۔ برائی کو دیکھ کے، برائی کو جان کے، برائی کو دیکھتے ہوئے جانتے ہوئے اسے روکنا نہیں، اسے ختم نہیں کرنا، اس کا سد باب نہیں کرنا، بلکہ خاموشی اختیار کرنا، اسے ہی دیوث کہتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، تین قسم کے لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، ان میں ایک دیوث ہے، والرجل، اور راجلہ اس عورت کو کہا جاتا ہے جو اپنی نسوانیت کو چھپا کے، جو اپنی نسوانیت کو بھلا کے، جو اپنی نسوانیت کا انکار کر کے مردوں جیسی وضاحت اختیار کرتی ہے، مردوں کی شکل اختیار کرتی ہے، مردوں کا لباس اپناتی ہے، مردوں کا چال چلن اپناتی ہے، مردوں جیسی وضاحت بناتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسی عورت کو راجلہ کہا جاتا ہے، اور ایسی عورت کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ہمیں امر بالمعروف نہی عن المنکر کا آغاز اپنے گھر سے کرنا چاہیے، اپنے گھر کے ماحول کو پہلے دیکھنا چاہیے، وہیں سے اس کا آغاز کرنا چاہیے۔ اس کے بعد انسان کو آگے بڑھنا چاہیے، میدان عمل میں آنا چاہیے، اپنے معاشرے کو دیکھے، اپنی سوسائٹی کو دیکھے، اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھے، جہاں پہ بھی ممکن ہو لوگوں کو نیکی کا حکم دے، جہاں پہ بھی ممکن ہو بھلائی کا حکم دے، معروف کا حکم دے، اور جہاں پہ برائی کو دیکھے، اللہ کی حدود کو پامال ہوتے ہوئے دیکھے، اللہ کے قوانین کو ٹوٹتا ہوا دیکھے، وہاں پہ لوگوں کو سمجھائے، لوگوں کو بتلائے، لوگوں کو سکھلائے، اور آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث پہ عمل کرتے ہوئے، آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے لوگوں کو برائی سے روکتا رہے۔ حضرات جب انسان
ایسے کام کرے گا جب انسان اپنے گھر کے ماحول کو ٹھیک کرنا چاہے گا، جب انسان اپنے معاشرے کے ماحول کو ٹھیک کرنا چاہے گا، جب انسان اپنی سوسائٹی کے ماحول کو ٹھیک کرنا چاہے گا، پھر اسے طعن و تشنیع بھی کیا جائے گا، اس کے راستے میں رکاوٹیں بھی ڈالی جائیں گی، اسے برا بھلا بھی کہا جائے گا، اس کے راستے بھی روکے جائیں گے، اس کے راستے میں روڑے بھی اٹکائے جائیں گے، لیکن آقا کائنات علیہ السلام کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کو وہ وصیت یاد دلائی، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، کوئی بھی مصیبت پہنچے، کوئی بھی تکلیف پہنچے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کے سلسلے میں اس پہ عمل کرتے ہوئے، اس کو پھیلاتے ہوئے، اس کو آگے بڑھاتے ہوئے، کسی قسم کی بھی مشکلات تمہیں آئے، کسی قسم کی بھی پریشانی تمہیں آئے، کسی قسم کی بھی رکاوٹیں تمہارے سامنے ہو، اس پہ صبر کا اظہار کرنا ہے، صبر کے ساتھ، استقلال کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ، جرت اور ہمت کے ساتھ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے چلے جانا ہے، کرتے چلے جانا ہے، لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی، طعن و تشنیع کرنے والوں کی پرواہ نہیں کرنی، برا بھلا کہنے والوں کی پرواہ نہیں کرنی، رستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنے والوں کی پرواہ نہیں کرنی، رستہ روکنے والوں کی پرواہ نہیں کرنی، بلکہ اس ایمان کے ساتھ، اس غیرت کے ساتھ، اس جذبے اور ولولے کے ساتھ، اللہ کا یہ حکم ہے، پیارے پیغمبر کی یہ سنت ہے، اس پہ عمل کرتے ہوئے، اس پہ عمل کرتے ہوئے اس کو پھیلاتے چلے جانا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے پھر تسلی دی ہے، ان ذالک من عزم الامور، یہی ہمت والے کام ہے، یہی جرت والے امور ہے، یہی طاقت اور استقلال والے امور ہے، انہی سے خیر و برکت ہوتی ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں زمانے کی قسم ہے، والعصر قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، انسان سراسر خسارے میں ہے، سراسر خسارے میں چلا جا رہا ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کریں، وتواصوا بالحق، اور جو ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرتے ہیں، جو ایک دوسرے کو حق بات کہتے ہیں، جو ایک دوسرے کو حق پہ ڈٹے رہنے کی وصیت اور نصیحت کرتے ہیں، وتواصوا بالصبر، اور جو ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرتے ہیں، صبر کے ساتھ، استقلال کے ساتھ، استقلال کے ساتھ، صبر کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ اپنی ذمہ داری کو، آقا کائنات علیہ السلام کے اس فرمان کو، امر بالمعروف نہی عن المنکر پہ عمل پیرا ہوتے رہنا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا یہی لوگ خسارے سے بچنے والے ہیں، یہی لوگ خسارے سے بچنے والے ہیں، ان کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ سراسر خسارے میں چلے جا رہے ہیں، خسارے میں چلے جا رہے ہیں۔ حضرات، اللہ ذوالجلال والاکرام نے سورہ آل عمران میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرما رہے اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، خود کو ایمان والے کہلوانے والو، خود کو آقا کائنات علیہ السلام کا امتی اور غلام سمجھنے والو، اصبروا، تم صبر کا اظہار کرو، صبر کے ساتھ صبر کا اظہار کرتے رہو، وصابروا، اور ایک دوسرے کو تھامے رکھو، ایک دوسرے کو پکڑے رکھو، ورابطوا، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرو، صبر کے ساتھ، اتفاق اور اتحاد کے ساتھ زندگی بسر کرتے رہو۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں ایسا تم کرو گے لعلکم تفلحون، تبھی تم فلاح پا سکو گے، تبھی تم کامیاب ہو سکو گے۔
جو بھی مشکل ہو، جو بھی پریشانی ہو، جو بھی تکلیف ہو، صبر کا اظہار کرنا ہے۔ صبر کے ذریعے، استقلال کے ذریعے، عزم اور ہمت کے ذریعے امر بالمعروف نہی عن المنکر کو پھیلاتے رہنا چاہیے۔ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی صبر و استقلال کا پیکر ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری زندگی صبر کا پیکر ہے، استقلال کا پیکر ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام میں زندگی میں جیسے ہی مرحلے کیوں نہ درپیش آئے، آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، صبر کا اظہار کیا ہے۔ کس بات کی مثال دی جائے؟ حضرات ایک بات کو آپ کے سامنے گوش گزار کر کے آگے چلتے ہیں۔ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے صبر کا اندازہ کر لیجئے، آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے استقلال کا اندازہ کر لیجئے۔ وہ ایک شخص آیا تھا، وہ اعرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ اس نے اپنی چادر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک پہ لپیٹا ہے، اور پوری قوت کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ، پوری قوت اور طاقت کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی گردن میں چادر کو لپیٹ کو وہ کھینچتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنی تکلیف پہنچی ہوگی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا رنگ بدل جاتا ہے، چہرہ انور سرد ہو جاتا ہے، آنکھوں سے پانی جاری ہو جاتا ہے، سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے، بولنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے صبر کا مظاہرہ کیا۔ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے کچھ بھی نہیں کہا، بلکہ صبر کے ساتھ اور پھر اسے نیکی کا ہی حکم دیتے رہے۔ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے انتقام اور بدلہ نہیں لیا۔ اسی طرح جب آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام طائف میں جاتے ہیں اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے، لوگوں کو جہنم سے بچانے کے لیے، اللہ کی توحید کا پیغام پھیلانے کے لیے، اللہ کی توحید کا پرچار کرنے کے لیے، لوگوں کو اندھیروں سے نکال کے روشنیوں کی طرف لانے کے لیے، لوگوں کی بھلائی کے لیے، لوگوں کی کامیابی کے لیے، لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے۔ لیکن وہاں پہ ہوتا کیا ہے؟ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام پہ وہاں پہ وہ کون سا ستم تھا جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہ ڈھایا نہیں گیا؟ وہ کون سی تکلیف تھی جو آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنچائی نہیں گئی؟ وہ فرشتہ بھی آ گیا تھا، اس کے صبر کا بھی پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ وہ بھی کہنے لگا تھا آپ ابھی حکم دیجئے اس بستی کے دو پہاڑوں کے درمیان کچل کے رکھ دوں۔ لیکن آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پہ بھی صبر کا اظہار کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے زبان نبوت سے، زبان حال سے کفریہ کلمات ادا نہیں کیے، ناراض کیے، اللہ کو ناراض کرنے والے کلمات ادا نہیں کیے، بلکہ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ لوگ نہیں جانتے میں ان کو کس کی طرف دعوت دے رہا ہوں، یہ نہیں سمجھ رہے، لیکن یہ نہیں سمجھتے جو ان کا نصیب ہے۔ مجھے امید ہے یہ نہیں تو ان کی آنے والی نسلوں میں سے ہی کوئی اس بات کا میرے وچن کو سمجھے گا۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر بھی امر بالمعروف نہی عن المنکر پہ قائم رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کا کوئی بھی معاملہ ہو، مومن کی زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہو، اللہ ذو الجلال والاکرام اسے کسی بھی صورت میں اجر سے محروم نہیں کرتا۔ خوشی کا معاملہ ہو، غمی کا معاملہ ہو، مسرت کا معاملہ ہو، تکلیف کا معاملہ ہو، اللہ ذو الجلال والاکرام نے مومن کے لیے اجر ہی اجر رکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عاجبا بالامر المؤمن ان امرہ كلہ لہ خیر۔ ہر کام میں، مومن کے ہر کام میں بھلائی ہے، ہر کام میں بہتر ہے، ہر کام میں ہی بھلائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ولیس ذلک ان اصابہ سراء شکرا، اگر مومن کو، مسلمان کو
ملتی ہے، کوئی آسانی میسر آتی ہے، کوئی نعمت ملتی ہے، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فَقَانَ خَيْرًا لَهُ، یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَقَانَ خَيْرًا لَهُ۔ آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا اسی طرح اگر مومن کو کوئی مصیبت درپیش آتی ہے، کسی پریشانی میں مومن مبتلا ہو جاتا ہے، کسی تکلیف کا سامنا ہو جاتا ہے، کسی قسم کے رنج و غم میں مبتلا ہو جاتا ہے، صبر، اس پہ وہ صبر کرتا ہے، فَقَانَ خَيْرًا لَهُ، وہ صبر اس کے لیے بہتر ثابت ہوتا ہے، اس کے لیے اجر کا باعث بنتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کا کوئی بھی معاملہ ہو، مومن کی زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہو، اللہ ذوالجلال والاکرام اسے اپنے رحمتوں سے نوازتے ہی رہتے ہیں، اسے اجر سے نوازتے ہی رہتے ہیں۔ اگر اسے خوشی ملتی ہے، اگر اسے اللہ کی نعمت ملتی ہے، اس پہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام تب بھی اسے اجر عطا فرماتے ہیں۔ اگر وہ کسی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے، کسی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، کسی آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے، اس پہ وہ صبر کا اظہار فرماتا ہے، اس پہ وہ صبر کا اظہار کرتا ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام اس کی بدولت بھی اسے اجر عطا فرماتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سورۃ زمر میں ارشاد فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، ہم صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے ان کا اجر پورے کا پورا ادا فرمائیں گے، بغیر حساب کے ان کو پورے کا پورا اجر دینے والے ہیں۔ حضرت لقمان نے یہ نصیحتیں اپنے بیٹے کو کی، لیکن یہ وہ وصیتیں ہیں، یہ وہ نصیحتیں ہیں جو فرد واحد کے لیے نہیں، صرف حضرت لقمان کے بیٹے کے لیے نہیں تھی، بلکہ پوری کی پوری انسانیت کے لیے ہے۔ اگر پوری کی پوری انسانیت ان نصیحتوں کے مطابق زندگی بسر کرے، تمام کے تمام لوگ اللہ کی رحمتوں سے مستفید ہو سکتے ہیں، اللہ کی بہترین مہمان نوازی سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے اللہ ہمیں ایمان کی دولت بھی عطا فرمائے، اللہ دنیا میں زندہ رکھے، ایمان کی حالت میں زندہ رکھے، خاتمہ بالخیر فرمائے، اور آقا کائنات علیہ السلام کی سیرت طیبہ، آقا کائنات علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔